خواتین و حضرات، میں عرض یہ کروں کہ ایسی محفل میں پوڈیم پہ کھڑے ہو کے آپ جیسے سامعین سے براہ راست مخاطب ہونے کے لیے حماقت کو چھوتی ہوئی جرأت چاہیے، مگر میں آج نہ حماقت سے کام لوں گا اور نہ ہی جرأت سے کام لوں گا۔ میرے دل کو جو سہارا ہے وہ اس شفقت کا ہے جو شعیب صاحب جیسے میرے بڑے بھائی مجھ سے روا رکھتے ہیں، اور شاید کہیں دل کے کسی گوشے میں شامی صاحب بھی میرے لیے پاتے ہوں گے۔ اور اگر یہ حضرات اور ان کی شفقت کچھ کم پڑ گئی تو فکر مت کیجیے، میرے پاس فوزیہ، صوفیہ اور رخشندہ جیسی سہیلیاں موجود ہیں، اور سر جس مرد کو ایسی سہیلیاں مل جائیں اس کو مردوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں اپنا تعارف سن رہا تھا اور یقین کیجئے کہ صوفیہ بیدار جو میرا تعارف کروا رہی تھیں، اس نے میری بھی آنکھیں کھول دیں کہ یا مولا کیسا تو نے بھرم رکھا ہوا ہے۔ مجھ جیسے جاہلوں کو بھی اب نصاب سمجھا جاتا ہے، مورخ سمجھا جاتا ہے، نقاد سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہی سمجھیے میں بھی دل کو یہ دھوکہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بات نصابی سے شروع کرتے ہیں۔ ثقلین میاں، تمہارے خاندان میں تمہارے اجداد میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو آپ کے والد بزرگوار کی شخصی رجحان سازی پہ دو مختلف متضاد راہوں سے اثر انداز ہو رہی تھیں۔ ایک آپ کے پردادا تھے، شاید آپ کو واقفیت ہو اپنے پردادا سے، مجھے تو ہے۔ بہر طور ان کا نام تھا جناب حسن علی کاظمی صاحب، اور وہ خاص طور پہ ایک رسائی رنگ اپنی شاعری میں رکھتے تھے، اور امبالہ اور پٹیالہ میں بہت سے رسالوں میں 19ویں صدی کے اواخر میں ان کی لکھی ہوئی بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ مگر ان کے صاحبزادے جو کہ ظاہر ہے کہ ثقلین کے دادا تھے، ان کا رنگ بالکل الگ تھا۔ ان کا رنگ یہ تھا کہ ان کو شاعری سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ ناپسند فرماتے تھے، اور اس زمانے میں وہ جو انڈین پولیس ہوتی تھی مشرقی پنجاب کی، اس کے اندر ایک عہدے پہ براجمان تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ جینیٹیکلی میرے والد کی جینز میرے بیٹے میں ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ رجحان کو پہچانتے تھے، مگر اس رجحان کو یکسر دبا دینے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو میٹرک کرتے ہی پولیس میں داخل کر دیتا ہوں، اور پولیس کے معاملات میں پھر جو جرائم اور مجرموں سے قرب ہوتا ہے اور جس قسم کی معاملہ سازی ہوتی ہے، وہ کسی بھی لطیف جذبے کو میرے بیٹے کے ذہن یا دل میں جگہ ہی نہ دے گا۔ جب لطافت اور حسن ان کے دل میں نہیں ہوگا تو پھر ظاہر قلم پہ کیسے منتقل ہوگا؟ مگر کیا کیجئے، میڈیسن میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسکپڈ جنریشنز، یعنی کہ دادی اماں کو ہیموفیلیا تھا، پوری اولاد کو کچھ نہ ہوا، پتہ چلا کہ پڑپوتے جو ہیں ان کا خون بہے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو جینیٹکس ہے نا، یہ بڑی عجیب طرح سے اپنا سر ابھارتی ہیں مختلف نسلوں کے اندر۔ ہوا یہ کہ پولیس کی نوکری جاری تھی، بے دلی ایک حد کی تھی، اور مشیر کاظمی صاحب کا کسی طور دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے ایک مجرم کو پکڑ لیا، ہتھ کڑی لگا دی، اور ہتھ کڑی کے ساتھ بندھی ہوئی زنجیر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، اور بازار سے لے جاتے ہوئے اسے تھانے کی طرف، کوتوالی کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ وہاں پہ حوالات میں اس کو بند کر دیا جائے۔ رستے میں ایک چائے کی دکان تھی، اس چائے کی دکان پہ ایک ریڈیو لگا ہوا تھا، اور ریڈیو سے ایک گیت چھڑا ہوا تھا۔ اس گیت نے ان کو روک لیا، اور وہ ملزم کو یوں زنجیر کے ساتھ لگے ہوئے وہیں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے وہ گیت سنا ہوگا، تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آجا، تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آجا، تارے ہیں میرے زخم جگر ان میں سما جا۔ خیر وہ سنتے رہے اور سنتے رہے۔ جب سنتے ہوئے 2.5 منٹ ہو گئے تو گیت بند ہو گیا، اور آل انڈیا ریڈیو کی اناؤنسر نے ایک دم سے کہا کہ اب جو آپ گیت سن رہے تھے اسے لکھا تھا مہاکوی دینا ناتھ مدھوک نے، دھن بنائی تھی ماسٹر غلام حیدر نے، اور جو گلوکارہ یہ گا رہی تھیں اس کا نام تھا نور جہاں۔ نہ ان کو غرض تھی کہ مہاکوی نے کیا لکھا، اور خاص اچھا لکھا بھی نہیں ہوا، نہ ان کو غرض تھی کہ دھن کس نے بنائی، صرف آخری نام ان کے دل پہ نقش ہو گیا کہ گایا کس نے تھا، نور جہاں نے۔ اس وقت مشیر کاظمی کو یہ پتا چلا کہ میں شاعری کرتا ہوں، اگر مجھے مشاعرہ مل گیا تو چند تحسین والے جملے اور کچھ واہ واہ چند سامعین سے مل جائے گی، اور اس کے بعد اگر میری کہیں کلیات یا کوئی مجموعہ کلام چھپ گیا تو کچھ قارئین مل جائیں گے جو کبھی کبھی ورق گردانی کریں گے اور شاید پوری کتاب پڑھیں بھی نہ۔ مگر وہ یہ راز پا گئے کہ اگر مجھے ہر زبان پہ اپنا کلام سننا ہے، ہر دل میں
اپنی کہی ہوئی چیزوں کو سموانا ہے اور ایک ملک گیر بلکہ جہاں گیر قسم کی شہرت حاصل کرنی ہے، تو مجھے نہ قاری چاہیے، نہ سامع، نہ ناقد، نہ ہم اثر. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے ایک خوشگلو مغنیہ جیسے کہ نور جہاں. اس دن سے ان کے دل میں یہ اٹک گیا کہ میں لکھوں اور گیت لکھوں اور ان کو گواؤں میں نور جہاں سے. اب ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو ایک چھوٹی سی محفل میں دیکھیے، میں اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے 200 سال پرانی باتیں بھی یاد ہیں، کیونکہ میری سب آنکھوں بھی دیکھی ہوئی ہیں. شعیب صاحب نے بھی کہا کہ ان محافل میں شامل ہوئے جس کے اندر خود انہوں نے پڑھے ہوئے کلام سنے، تو سر فکر نہ کیجیے، میں اس کے پیچھے جاؤں گا. باہر طور ہوا سر یوں یہ 1951 کی بات ہے. 1951 میں یہ ملک نیا نیا بنا تھا اور اس وقت ہم سب لوگ ایک نیو بورن نیشنلزم کا شکار تھے، جس سے ہماری فلمی صنعت بھی مبرہ نہیں تھی. تو شاہ نور اسٹوڈیو کے ساؤنڈ سٹیج نمبر 4 کے اوپر سبطین فضلی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑے موسیقار بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام فیروز نظامی صاحب تھا. اور انتظار ہو رہا تھا 2 لوگوں کا، اور جن 2 لوگوں کا انتظار تھا ان میں ایک فلمی گیت نگار تھے جو مشیر کاظمی صاحب تھے، جو کہ گیت جو سچویشن کو دی گئی تھی اس پہ وہ لکھ کے لائیں گے، اور ایک اس مغنیہ کا انتظار تھا جس نے آ کے اس گیت کو فیروز نظامی صاحب کی بندھی ہوئی دھن کے اندر ریکارڈ کروانا تھا. یہ واقعہ چونکہ میرے آنے سے پہلے یہاں پہ بیان کیا جا سکے کہ کلاشی اور مفلسی اور مایوسی کے عالم میں گرمیوں کے دنوں کے اندر لکشمی چوک کے کہیں قریب مشیر کاظمی صاحب پہ یہ گیت وارد ہوا جو انہوں نے اپنے حالات کے مطابق لکھا. مگر نہ جانے کیوں شاعر کے حالات اس قدر زیادہ ہجر کی ماری ہوئی ہیروئن کی سچویشن کے مطابق تھے، وہ بھی جاگ رہی تھی، وہ بھی جاگ رہے تھے. باہر طور مگر جاگنے کی وجوہات مختلف تھیں. میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ظاہر ہے کہ اپنی علمیت بھگارنی ہے، ورنہ صوفیہ کے کہے ہوئے جملوں کے ساتھ میں کیسے انصاف کروں گا. حضور والا اور سکلین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ گیت لکھنے سے پہلے طبیعت کو موزوں کرنا پڑتا ہے، اور طبیعت کو موزوں کرنے کے لیے کسی اور شاعر کی کسی اور چیز پہ غور کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی بھی طبیعت سیٹ ہو جائے. تو وہ ایک شاعر تھے جن کا ان کو شعر بار بار یاد آتا تھا. ایک ٹیس جگر سے اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. مصرع ثانی پہ غور کیجئے، ہم راتوں کو رویا کرتے ہیں. اور اگر محفل میں کوئی صاحب، اور سب لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ با علم ہے، جانتے ہوں گے کہ یہ بہت مشہور شعر تھا 1950 کے اندر، جو تقریباً 4 دہائیاں پہلے لکھا گیا تھا. سکلین، تمہیں تو پتا ہوگا یہ شعر کس کا تھا، کیونکہ یہ صاحب جو تھے یہ مشیر کاظمی صاحب کے دوست بھی تھے اور ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھ چکے تھے. میں یہاں واٹر کولر تو میں دے نہیں سکتا، تو اس لیے خود ہی بتا دیتا ہوں. تو وہ یہ شعر تھا سید مظفر علی ضیاء عظیم آبادی کا. انہوں نے بار بار یہ شعر پڑھا، طبیعت بالکل ہو گئی اچھی، تو انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی اس مصرع ثانی میں کہ ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. اب یہ گیت لکھ کر صبح تک مکمل کر کے وہ شاہ نور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جب اندر تشریف لائے تو سبطین فضلی صاحب نے کہا کہ کاظمی صاحب بڑی دیر ہو گئی ہے. کہنے لگے جی رات کو بیٹھ کے گیت مکمل کیا ہے تو اب یقین کیجئے ناشتہ کیے بغیر آ گیا ہوں، اتنی جلدی تھی. تو کہنے لگے کہ بس آپ ہی کا انتظار تھا، فرمائیے کیا لکھا ہے. کہنے لگے نہیں، وہ آ جائیں تو پھر سناؤں گا ایک ہی دفعہ سب کو. کہنے لگے ہاں وہ آ جائیں، تو کہنے لگے ہاں مغنیہ آ جائیں تو پھر ایک باری آپ کو سناؤں گا. موسیقار بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی آ جائیں. خیر، آپ شاید جانتے ہوں کہ اس زمانے میں ملکہ ترنم شاہ نور اسٹوڈیو کے عقب میں ایک مکان میں رہتی تھیں، جو ظاہر ہے کہ مالک کا مکان تھا. پیغام ان تک پہنچایا گیا، تھوڑی دیر اور انتظار ہوا. انتظار کے بعد ایک دم یہ لگا کہ ساؤنڈ سٹیج پہ خوشبو کا ایک جھونکا لہرانے لگا ہے. اور جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ساڑی پہنے وہ تشریف لائی ہیں، اور آتے ہی ایک نقرئی ہنسی اور کہے اور پھر گفتگو. وہ گفتگو کچھ ایسی تھی، شعیب صاحب آتے ہی میڈم نے پہلے دیکھا فیروز نظامی صاحب کی طرف، کہ ہائے نظامی صاحب تانوں ویکھ کے تے جگنو کے زمانے یاد آ جاندے نے. ہائے بمبئی چ ساڈا ایک نال بہنا تے سب کچھ ریکارڈ کرانا، تان تے یاد ہوئے گا بی بی جی ملکہ موسیقی روشن اور بیگم بھی آئے سن، تانوں پتہ کنی میرے شفقت کیتی. ہائے اچانک وے تو بعد میں تو لگدا سی ہن میں پنجابی ہی گیت گانے لاہور آ کے، کی پتا سی کہ اج اردو دے گانے بھی میں ریکارڈ کرانے پہ جان گے. نظامی صاحب دسو کی گوانا جے، کتھے بھی استائی تے دسو. وہ کہنے لگے بی بی اج تیری استائی تے تیری تن دونوں جیڑیاں نے نا وہ تیرے گیت نگار نے تینوں سنانیاں نے، سانوں تے سنائیاں نہیں، تو کہہ کے ویکھ لے تیرا ہی انتظار سی. میڈم بڑی حیران ہوں. انہوں نے آپ کے والد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی جی صاحب
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نہ صرف گیت لکھ کے لایا ہوں بلکہ دھن بٹھا کے لایا ہوں، اور جو کیفیت میری ہے وہ میری دھن کی ہوگی، میرے لیے یہ ہڈ بیتی ہے، اوروں کے لیے جگ بیتی ہوگی۔ میڈم نے یہ جملہ سنتے کہا ہائے یہ ہڈ بیتی ہے تے سمجھو میرے دل نے بھی کی صحت میری ہڈیاں تو کی کہہ کے نکلے، تسی دسو تے صحیح۔ تب چاندنی راتوں کی تخلیق ہوئی، اور وہ چاندنی راتیں آج بھی اس چاندنی سے دمک رہی ہیں جو اس دن آج سے کئی برس پہلے 75 سال 70 74 سال ہو گئے تب یہ چٹکی تھی۔ اب ایک آخری بات، برا اگر بور ہو جائیں تو مجھے بتائیے، بہت سے لوگ ابھی اور بولنے میں حضور والا زندگی میں ہر ایک کے شامی صاحب آپ کی محبت اور دعا، صرف آپ کی محبت اور دعائیں میرے ساتھ سنا۔ حضور والا ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بتاؤں، اللہ کرے کہ آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں بھی وہ موڑ آئے ہوں جو رخ زندگی کا ایسی طرف موڑتے ہیں جو تابانیوں کی منزلیں ہیں، اور اگر نہیں آئے تو دعا کیجئے کہ وہ موڑ آپ لوگوں کی زندگی میں آئے۔ میں نے ایک موڑ کا ذکر کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں ان کا لمس مایا داس کا لمس ہے۔ یہ مایا داس میری اپنی ترکیب ہے جو میں نے ایک یونانی کردار مائیڈاس ٹچ سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ مائیڈاس وہ میتھولوجیکل کیریکٹر تھا کہ اگر مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو سونا ہو جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اور میری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کا مایا داس کا لمس ہے، دے ہیو دا مائیڈاس ٹچ۔ ان میں سے ایک ملکہ ترنم مادام نور جہاں تھیں، جس کے گیت کو گا دیا، جس کی دھن کو نبھا دیا، اس کے بعد اس نے پلٹ کے دیکھا نہیں، اور وہی حال آپ کے والد صاحب کا ہوا۔ احسان مندی ایک اور چیز ہے، احسان مند وہ ہوتے ہیں جن پہ اوروں کا احسان ہوتا ہے، وہ احسان شناس ہوتے ہیں۔ میڈم نے آخری وقت تک جب کبھی اس گیت کا ذکر آیا اور ان کی زندگی میں درجنوں بار اس گیت کا ذکر آیا، ایک ہی بات کہتی تھی، ارے نہیں نہیں، فیروز نظامی صاحب کی دھن نہیں ہے، یہ دھن تو میرے شاعر بنا کے لائے تھے، انہوں نے یہ طرز مجھے سمجھائی تھی۔ ہاں ہاں، جہاں تک آرکیسٹریشن کا تعلق ہے وہ یقیناً فیروز نظامی صاحب نے کی۔ سر یہ باتیں یاد رکھنا اور پھر برسوں بعد یاد رکھنا، یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جن پہ واقعی احسان یاد ہونے کا آپ لیبل لگا سکیں۔ آخری بات ایک بتانی ہے، میرے ایک مریض رہے ہیں جن سے مجھے بے طرح محبت تھی، ان کا نام تھا جناب اسد بخاری صاحب، جناب اسد بخاری صاحب۔ اسد بخاری صاحب کا نام قطن اسد بخاری نہیں تھا، وہ گجرانوالہ کی طرف کے ایک سادات کے خاندان کے فرزند تھے اور فلموں میں آ کے ننگے خاندان بن گئے جو کہا جاتا ہے۔ اور ان نے سوچا کہ اب میں جب، ان کا نام تھا سید اعجاز الحسن، سید اعجاز الحسن صاحب نے سوچا کہ اگر میں گندہ کام کاری لے تو اپنا نا ایسا رکھاں کہ تھوڑی بہت شرم رہ جائے، لاج رہ جائے یا او لاج رکھ لیں، تو انہوں نے شاہ مرداں اور شیر جزداں کے نام پہ اپنا نام اسد رکھا۔ اور جب اسد نام رکھ لیا تو ثبوت مل گیا کہ ان کے دل میں بھی اور ان کے چہرے کو جو چیز منور کیے رکھتی ہے وہ واقعی وہ محبت و مودت ہے جو اس خاندان سے ہونی چاہیے اگر آپ اپنے لیے ذرا سی بھی مغفرت چاہتے ہیں، ذرا سی بھی آخرت چاہتے ہیں۔ بہر طور سر ان کی فلمیں بننی شروع ہوئیں، اور ایک فلم کا انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے فلم بنانی ہے پنجابی کی جس کا نام رکھوں گا دلاں دے سودے۔ آپ کو یہ نام شاید ایک فلمی نام لگتا ہے، حضور والا سارے سودے ہی دلاں دے، اس کے بغیر کوئی منڈی چلتی نہیں ہے دلاں دے سودے کے بغیر۔ اچھا، دلاں کے سودے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جب اس فلم کو لکھا جا رہا تھا تو نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ آئی کہ اس میں نے کلندر پاک کی دھمال گوانی ہے۔ اب پورا سکرین پلے تیار تھا، اس میں جگہ کوئی بن نہیں رہی تھی، مگر وہ بس ضد تھے کہ میں نے دھمال گوانی ہے۔ ہوا یہ کہ ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ اگر میں نے یہ کرنا ہے تو دھمال لکھے گا کون؟ آپ سب جانتے ہیں کہ برسوں سے ایک روایتی دھمال ہے، اس کے 4 انترے ہیں جو آپ نے بارہا سنے ہوئے اور ہر ایک کو ازبر یاد تھے۔ اس وقت کے جتنے بھی فلمی شاعر تھے ان پہ ایک نظر دوڑائی گئی اور مشورہ بھی کیا۔ اختر بھٹی صاحب تھے ان کے جو مشیر تھے، اسد بخاری صاحب کے دوست، انہوں نے کہا کہ بھئی میری نظر میں اگر تم مجھ سے پوچھو تو اس کام کے لیے کلندری دھمال دوبارہ لکھنے کے لیے جو موزون ترین شخص ہوگا اس کا نام مشیر کاظمی ہے۔ انہوں نے کہا میری واقفیت تو نہیں ہے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، واقف ہونے چ کنی دیر لگ دی ہے، تسی انہاں نوں پیسے دینے نے، انہاں نے تانوں گانا لکھ کے دے دینا۔ کہنے لگے نہیں، اے دلاں دے سودے نے، اے فلمی کانٹریکٹ نہیں۔ اب سر مشیر کاظمی صاحب کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی تحقیق کی، اور صرف پہلی ہی چیز جو ان کو کہا گیا کوئی فلمی گیت سناؤ کہ سمجھدار آدمی تھے اختر بھٹی صاحب،
انہوں نے وہ جو 78 RPM کا ریکارڈ ہے وہ فلم مادر وطن کا لیا، فلم مادر وطن کا، اور کہنے لگے جی اے سن کے دیکھو، اے دا گیت پہلے نسیم بیگم گا چکی ہے، اندازہ لا لو کہ کس قسم کی شاعری ہے۔ اب حضور والا ہم سب نے وہ گیت سنا ہوا ہے، بلکہ آج تک بھی وہ گیت ہمیں وہ سنوایا جاتا ہے۔ آپ پہلا انترا چھوڑ دیجئے، دوسرے انترے پہ غور کیجئے۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہو، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی۔ اور سر اس انترے کے بعد جو اگلا انترا ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ شہیدوں نے اپنی ماؤں کو سیدہ کائنات آقازادی کے حضور شہید ہو کے سرخرو کیا، اور پھر بی بی زینب کی گواہی ہے کہ ہائے میں بھی شہیدوں کی بہن ہوں، ان کا درد، ان کا رتبہ، ان کا جذبہ جانتی ہوں، اور تم نے اپنی بہنوں کو میرے سامنے ان کی آبرو رکھ لی ہے، اور تمہیں وطن کی بیٹیاں، وطن کی، تمہیں امت کی، کائنات کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں۔ حضور والا یہ دو بند سننے کے بعد نہ کوئی شک کی گنجائش تھی، نہ کسی اور طرف دیکھنا تھا۔ مشیر کاظمی صاحب تشریف لائے، اسد بخاری صاحب نے کہا کہ یوں معاملہ ہے تو آپ دھمال دوبارہ لکھیں اور کچھ انترے نئے لکھ کے دیں۔ وہ تیار بیٹھے تھے۔ یہ جو توفیق ہے یہ ادھر سے ہی آتی ہے، اور توفیق سے پہلے تیاری آتی ہے، اس میں کوئی تعامل نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ توفیق سے پہلے تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ لیجئے، انہوں نے کہا جی پہلا انترا فرمائی، انہوں نے کہا جی شاہ نجف نے تو ہے انگ لگایا، مشکل کشائی والا رنگ لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگلا انترا کیا ہوگا؟ سر 3-4 نئے انترے لکھے گئے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ پیرا وے تیرا پیر سب دا ولی ہے، لقب اسداللہ نام علی ہے۔ سر یہ آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ روایتی جھولے لال کی شاعری کے انترے ہیں، یہ نہیں ہیں، یہ مشیر کاظمی کے قلم کا لکھا ہوا معجزہ فن ہے۔ حضور والا اس کے بعد ایک اور بات میں جلدی سے آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ گوائیں کس سے؟ مشیر کاظمی صاحب نے کہا یہ آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے کہ گوانا کس سے؟ دونوں بھانپ گئے، اور اس کی دھن بٹھائی ہوئی تھی نذیر علی صاحب نے۔ اب سر وہ جو سارے لوگ جمع ہوئے، اسد بخاری صاحب، آپ کے والد صاحب نذیر علی صاحب اور میڈم، تو چونکہ انترے زیادہ تھے، ہوا یہ کہ لمبا گوایا گیا، کیونکہ 2 جگہ استعمال ہونا تھا اس فلم کے اندر، گوا دیا گیا۔ قیامت مچ گئی۔ میڈم نے جا کے اپنے شوہر کو کہا کہ درانی صاحب، ویسے درانی صاحب نہیں کہہ میں ویسے کیا کہ درانی صاحب بہتر ہے کہ اس فلم کی فلم سازی میں آپ بھی پیسہ لگا دیجئے، پیسہ ہی میرا ہی ہے، تسی کہڑا کمان دے ہو، کیونکہ فائدہ بہت ہوگا، یہ فلم میں بڑی برکت پہنی۔ خیر وہ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور والا کبھی کبھی کسی شاعر سے وہ چیز میرا مولا لکھواتا ہے جس کو سن کے رہتی دنیا تک اس کے بندے سر دھنیں گے۔ میں پورے وثوق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، جس کی مہربانی سے میں اس کمرے میں کئی دفعہ گیا ہوں زیارت کرنے کے لیے، جہاں پہ ایک اسلامی مملکت کا قومی ترانہ لکھا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا کلام ہوگا کہ جب بھی گایا جائے گا، سنایا جائے گا، بجایا جائے گا، کلمہ گو ایک پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی احترام میں؟ وہ معمولی فلم ہو یا کسی مضافاتی سکول کالج کی اسمبلی ہو یا قصر صدارت کے اندر نئی حلف برداری ہو، مجھے بتائیے ہم سب گناہگار اس ایک کلام کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ رضا کے والد کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور جب وہ بجے گا وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یقین کیجئے۔ اور دوسرا جو میں نے اپنی شخص، ویسے میں نے کچھ اور بھی دیکھے ہیں، لیکن دوسرے جو شخص میں نے دیکھے ہیں جن کے لکھے ہوئے کو یہ قبولیت ملی ہے، وہ مشیر کاظمی ہیں۔ وہ اس طرح سر کہ آج دنیا جہان میں جہاں اردو، پنجابی یا سرائکی کی کوئی محفل ہوتی ہے موسیقی کی، اس کا اختتام ہمیشہ کلندر پاک کی دھمال پہ ہوتا ہے، جس کے انترے مشیر کاظمی صاحب نے لکھے ہیں اور جس کی موسیقی نذیر علی صاحب نے ترتیب دی ہے۔ حضور والا روایتی چیز کے اندر جدید چیز ڈال کے اس کو ایسا ہم آہنگ کرنا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آج لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ کون سے تھے اور یہ کون سے ہیں۔ اور سر میرا سب سے جو فیوریٹ، آپ لوگ بھی کبھی غور کرتے، پیرا وے تیرا پیر سب دا ولی لقب اسداللہ نام علی ہے۔ خیر جو میں بات اس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے،
اور اس کے بعد ایک اور محفل کا چھوٹا سا میں ذکر کر دوں آپ کو حضور والا. وہ ذکر یوں ہے کہ میری عزیزہ اور میری بہت ہی عزیز عزیزہ اور مریضہ رہیں وہ خاتون جن کے اوپر یہ دھمال پکچرائز ہوا، ان کا نام بی بی فردوس بیگم تھا. اور کیا درویش صفت اور خدا کے نزدیک اور اہل بیت کی عاشقہ تھیں وہ. ایک بار ہم لوگ ان کے ہاں مجلس پہ گئے تھے، مجلس ختم ہو گئی، کیا عمدہ ساگ بریانی پکی ہوئی سی. حضور والا جو ہماری اندرون شہر کی خواتین ہیں نا، وہ یہ دیسی مرغ کا موبل والے میں پکا ہوا ولیتی مرغ کا موبل والے میں پڑا ہوا پکا ہوا قورمہ نہیں پکاتی. وہ ہوتا ہے پالک اور گوشت برابر کا، اور ساتھ ایک اسے کہتے ہیں ساگ بریانی. تو کمال کا تھا وہ سب کچھ. تو وہ کھاتے ہوئے ڈکار مارتے ہوئے، اب اداکاراؤں کے اندر بے انتہا عداوت ہوتی ہے، پرانی رنجشیں ہوتی ہیں. تو ایک اداکارہ نے بی بی فردوس کو کہا، فردوس فری میں تین دساں تیری بخشش نہیں ہونی، تیری بخشش نہیں ہونی. انہوں نے کہا بی بی میں کدوں کہنی ہے میری بخشش، میں گناہ گار، میں تے پتہ نہیں کتھے سٹنا ہے میرے رب نے. کہندی نہیں فکر نہ کر بابا، نہیں میں کو سٹنا ہے. میں تے وہ کہندی پھر دس تے دیو کہ میرا کیڑا گناہ یاد آ گیا جدی وجہ سے میری بخشش نہیں ہونی. کہنے لگی گناہ اے وے دیکھنا کلندر دی کمال تے پیڑی ہے، تو کنجری بنی سیں دلاں دے سودے چ تے کنجری بن کے کوٹھے تے مجرا کردی سے پئی تے مجرے چ کی پئی گاندی سے کلندر دی کمال. بی بی فردوس کا مجھے جملہ یاد ہے. کہنے لگی بی بی سب نو پتہ چل جائے گا کہ میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. حضور والا میں آپ سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، اور میرے پہ یہ راز جس سے منکشف ہوا میں اس کا بھی ذکر آپ کو کر دوں. بی بی فردوس کی تقریباً 2 سال ہوئے دماغ کی رگ پھٹ جانے سے وفات ہوئی. ان کے 40ویں پہ جب میں جا رہا تھا تو گلبرگ کی طرف میں جا رہا تھا. ایک عجیب نظارہ میں نے دیکھا. نظارہ یہ تھا کہ ادھر فردوس مارکیٹ تھی، ادھر بی بی فردوس کا گھر، اور ذرا سے پہلے بی بی فردوس کی قبر، اور موقع تھا ان کے چہلم کا. جو میں جا رہا تھا تو سڑک ایک دم نیچے کی طرف جانی شروع ہو گئی، یعنی کہ ہمارا ایک انڈر پاس آ گیا. اس سے پہلے کہ میں انڈر پاس نیچے غائب ہو جاتا، میں نے پیشانی پہ لکھا ہوا اس انڈر پاس کا نام پڑھا، اور وہ نام تھا لال شہباز قلندر انڈر پاس. کہاں پنجاب کا دارالخلافہ، کہاں گلبرگ کا علاقہ، اور کہاں قلندر کا نام. بتانا میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ کو حضور والا کہ جن کے وسیلہ جمیلہ سے توفیق ملتی ہے، پھر وہ بزرگ آپ کے درمیان اپنا گھر کر لیتے ہیں. میں نے اس دھمال کے سلسلے میں جو آپ کو بات کہی ہے، سر جی فردوس مارکیٹ اور فردوس منزل کے درمیان میں قلندر شہباز کا انڈر پاس ہونا اگر معنویت سے خالی ہے تو سمجھیے میں بے معنی آدمی ہوں. خدا تعالیٰ آپ کو معنی عطا کرے. بے انتہا مہربانی. بہت شکریہ.